فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں اپنے نام کا سکہ جمانے والے طارق عزیز دل میں بے اولادی کا غم لیے دنیا سے گئے۔ موت سے کئی سال قبل طارق عزیز نے اپنی تمام جائیداد ریاست پاکستان کے نام وقف کر دی تھی۔ 17 جون سن 2020 کی صبح کو آخری سانسیں لینے والے معروف کمپیئر، صداکار، اداکار، شاعر، کالم نگار اور سیاسی کارکن طارق عزیز کا شمار پی ٹی وی کے لیجنڈز میں ہوتا ہے۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ سن 1997 کے الیکشن میں لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ 94 سے انہوں نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو 4595 ووٹوں کے مقابلے میں نون لیگ کے ٹکٹ پر 50,227 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ ریڈیو پاکستان سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے طارق عزیز کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 28 اپریل سن 1936 کو متحدہ ہندوستان کے شہر جلندھر میں مقیم ایک آرائیں گھرانے میں پیدا ہونے والے طارق عزیز نے والدین کے ہمراہ منگمری موجودہ ساہیوال میں اپنا بچپن گزارا۔ سن 1950 کی دہائی کے وسط میں اپنے کالج میں خود کو ایک سوشلسٹ کہلوانا شروع کیا۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بطور اناؤنسر کام کرنا شروع کیا اور پھر انہیں 26 نومبر سن 1964 میں پی ٹی وی کے افتتاح کے موقع پر تعارفی اعلان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ یوں وہ پاکستان میں ٹی وی پر آنے والے اولین افراد میں سے ایک بنے۔ انہوں نے ان دنوں کی خوشحال اردو فلم انڈسٹری میں بطور ایک کریکٹر ایکٹر قدم رکھا۔ سن 1967 میں ان کی پہلی فلم انسانیت ریلیز ہوئی۔ وہ چند فلموں میں مرکزی کردار حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، لیکن ان کا فلمی کریئر کچھ خاص متاثر کن نہ تھا۔ طارق عزیز کی قابل ذکر فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، ہار گیا انسان اور چراغ کہاں روشنی کہاں شامل ہیں۔ طارق عزیز نے ایک پٹھان خاتون ڈاکٹر سے شادی کی، تاہم زندگی بھر اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ اولاد کی شدید خواہش کے باوجود طارق عزیز نے دوسری شادی نہ کی اور بالآخر اسی غم کو سینے میں چھپائے دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ سن 1974 میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والے کوئز شو شیشے کا گھر سے متاثر ہو کر طارق عزیز اور عارف رانا نے زیادہ عوامی سطح پر گیم شو پیش کرنے کا سوچا۔ یوں جنم ہوا نیلام گھر کا۔ سن 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ بعد میں اسے بزم طارق عزیز شو کا نام دے دیا گیا۔ پروگرام کے آغاز میں ان کی جانب سے ادا کیا جانے والا جملہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام ہو آج بھی زبان زدے عام ہے۔ طارق عزیز نے فنون لطیفہ کے ساتھ سیاسی میدان میں بھی تباہ آزمائی کی۔ سن 1960 کی دہائی کے اواخر میں طارق عزیز کو ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے محبت ہو گئی اور وہ بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والی عوامی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے رکن بن گئے۔ اس زمانے میں طارق عزیز کو ایک جوشیلے سوشلسٹ کے طور پر جانا جاتا تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی ریلیوں میں انقلابی نعروں سے شرکاء میں جوش جذبہ پیدا کرنے کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ ان ریلیوں میں طارق عزیز اپنے ساتھ فلم کیمرہ بھی ساتھ لے جاتے اور انہوں نے ایسی کئی ریلیوں کو فلم کی صورت میں بھی محفوظ کیا۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس موجود ذوالفقار علی بھٹو کی ریلیوں کی فوٹیج کو ضیاء الحق حکومت نے ضائع کر دیا تو سن 1990 کی دہائی سے طارق عزیز کی فلم بند کردہ ریلیوں کی فوٹیجز کو ہی دکھایا جاتا رہا ہے۔ سن 1977 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کے بعد بھی نیلام گھر نشر ہوتا رہا، بلکہ سن 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھانے تک طارق عزیز کی ضیاء آمریت سے قربت پیدا ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ طارق عزیز نے فوجی حکومت کے ساتھ جو سمجھوتے کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے شو میں مذہبی جذبات شامل کریں گے اور حکومت کے قدامت پسند نظریے کو بڑھاوا دیں گے۔ اسی وجہ سے سن 1988 میں ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد نیلام گھر شو بند کروا دیا، جس پر طارق عزیز سیکھ پا ہو گئے اور شو کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ سن 1996 میں طارق عزیز نے دائیں بازو کی مرکزی جماعت مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اور سن 1997 میں وہ لاہور سے عمران خان کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ شریف حکومت نے طارق عزیز کو ان کا شو پی ٹی وی پر دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی۔ شو کا نام بدل کر طارق عزیز شو رکھا گیا، مگر یہ شو 70 اور 80 کی دہائی میں ملنے والی شہرت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ بعد ازاں طارق عزیز نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر لی اور جنرل پرویز مشرف کی حامی پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے سن 1990 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف پرویز مشرف کی بغاوت کو سراہا، مگر وہ اپنی نئی پارٹی میں زیادہ دکھائی نہیں دیے اور جلد ہی انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ نواز شریف کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے پر طارق عزیز کو توہین عدالت کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ طارق عزیز نے مشرف کے زیر سایہ عام انتخابات سن 2002 میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے، لیکن ان کو توہین عدالت کے الزام پر سزا ہونے کی بنا پر انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد طارق عزیز ہمیشہ کے لیے عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ طارق عزیز نے اپنی وصیت میں اپنے تمام اثاثے پاکستان کے نام کر دیے تھے۔ اپنی وصیت میں انہوں نے لکھا تھا کہ بے اولاد ہونے کے باعث میں اپنے تمام تر سرمایہ اور املاک کو پاکستان کے نام کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ طارق عزیز نے کالم نگاری بھی کی، سیاسی، سماجی، فلمی، ادبی اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے۔ طارق عزیز علم و ادب اور کتاب سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا۔ طارق عزیز کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ بھی شائع ہو چکا ہے۔
طارق عزیز کی فنی خدمات کے اعتراف میں سن 1992 میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔